يوم البدر والهنين والصلاة والسلام على من قال الحسين مني وأنا من الحسين وعلى آله وأصحابه في الكونين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نعمة الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذکرہ روح لأنفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل وعلا کے حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار رب کریم رب مہربان ہے، حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم فخر عرب و عجم امام الانبیاء سید انس و جان شہنشاہ کون و مکان احمد مجتبی جناب محمد المصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام وصد عقیدت و احترام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، معزز و محتشم و مکرم سامعین و ناظرین حضرات، بحمد اللہ تعالی ہم سب کو 10 روزہ محافل شہداء کرب و بلا کے 5ویں پروگرام میں شرکت کی سعادت نصیب ہے۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آج جن بزرگ مجد والے، عظمت والے، شان و عظمت برتری والے نفوس کا ہم ذکر کریں گے، اللہ ان کے ذکر جمیل کے طفیل ہم سب کو اپنی معرفت کا نور اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں قرب کی دولت سے نواز دے گا۔ میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا ہے انتہائی طویل ہے، لیکن قلیل وقت میں اس پہ کلام کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ دعا بھی کریں گے اور بھرپور جاگ کر میرا ساتھ بھی دیں گے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان اور پیارے نبی کی پیاری آل کی باہمی محبت، حضور کے اصحاب اور آقا ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سگنی آل کی باہمی محبت۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل وعلا کی ذات و برکات نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام، والذین معہ، اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اصحاب ہیں، ان کے رفقا ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر بڑے سخت گیر ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں ان کی محبت دیدنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے، لحاظ ہے، ادب و احترام ہے، باہمی رویوں میں وہ ریشم سے بڑھ کر بھی نرم و نازک ہیں، ان کی طبیعتوں میں ایک دوسرے کا بڑا ادب رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ جل وعلا کا، اور خالق خود ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، وہ لوگوں اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جب بیان کرنے والا رب ہو تو پھر شک کی کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، میرے محبوب کی بارگاہ کا کتنا پاکیزہ اور مقدس ماحول ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو جناب شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں چور جبہ چورانے آ جائے، چور جبہ چورانے آ جائے، نگاہ غوثیت میں اس کا انتخاب ہو جائے تو چور سے اسی لمحے کتب بنا دیا جاتا ہے۔ یہ حضور کی آل کے شہزادے کا فیضان ہے، یہ ان کی نگاہ کا کمال ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا، حضور کا فیض کیسا ہوگا؟ رب نے منصب یہ عطا فرمایا ہے، یعلمہم الکتاب ویزکیہم، یہ میرا رسول لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ ویزکیہم، نگاہ ڈال کے ان کے دل ستھرے کر دیتا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ جس سینے میں موجود دل پر نظر پڑ جائے آمنہ کے لال کی، نگاہ پڑ جائے محبوب رب ذوالجلال کی، وہاں پر حسد، بغض، کینہ، عداوت، دشمنی، ان چیزوں کی گنجائش بچتی، وہاں اخلاق حمیدہ گھر کر لیتے ہیں۔ یہ فیضان ہے میرے مصطفیٰ کریم کی نگاہ پاک، اور نور علی النور یہ ہے کہ میرے محبوب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بعد ساری مخلوق کے دلوں پر رب نے نظر ڈالی، لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو ستھرے، پاکیزہ، ازکا، مزکا قلوب تھے، اللہ نے ایسے دل والوں کو میرا صحابی بنا دیا۔ فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، فرمایا اللہ نے مجھے اپنے لیے چنا اور میرے لیے رب نے میرے صحابہ کو چنا۔ صحابہ انتخاب خداوندی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا انتخاب ہوتے تو ہمارے لیے پھر بھی کوئی کمی کی کوئی جناب کوئی تصور نہیں بچتا تھا، لیکن قربان جائیں صحابہ کا چناؤ تو خود کیا ہی ذات خدا نے۔ رب نے چاہا کہ جب میں نے اس کائنات کا دولہا بھیجنا ہے، جب میں نے اپنا لاڈلا پیارا نبیوں کا سرور تاجور، سارے نبیوں کا نبی رسول، میں نے اپنا محبوب کائنات کا مخدوم جب بھیجنا ہے، تو میرے محبوب کی محفل جب سجی ہوگی، کہیں ابو بکر ہوں گے، کہیں عمر بن خطاب ہوں گے، کہیں عثمان ذو النورین ہوں گے، کہیں حیدر شیر خدا ہوں گے، اور پہلو میں کبھی حسن ہوں گے، کبھی حسین ہوں گے۔ میرے محبوب کے دربار کا یہ رنگ ہوگا، یہ منظر ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اگر آپ بھول نہ گئے ہو تو میں ہر مرتبہ آپ کو کہا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے الفاظ کا پیچھا کرنا ہے۔ بیٹھے ہم یا رسول اللہ مسجد میں رہیں گے، گفتگو میں آپ کان مجھے دے دیں گے، دھیان اور تصور مدینے میں لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو اصحاب دیے تو سب سے عمدہ، محبوب کو آل دی تو سب سے اعلیٰ، نہ میرے آقا کی آل جیسے کسی کی آل، نہ میرے محبوب کے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب۔
اللہ اکبر۔ اور پھر امام حسن حسین شہزادگان رسول علیہ السلام کا تو کیا کہنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ کلی ہے، جو بچہ بھی عورت جنم دیتی ہے وہ اپنے آبا کی طرف، اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ ما خلا بنی فاطمہ، سوائے فاطمہ کے بیٹوں کے، ساری کائنات کا قاعدہ کلیہ اصول ضابطہ اور ہے، فاطمہ کے بیٹوں کا ضابطہ اور ہے۔ اور یہ کون فرما رہے ہیں؟ جن کا بولنا ہی ضابطہ بن جاتا ہے، جن کا بولنا ہی وہی خدا ہے، جن کا بولنا ہی اصول اور اتھارٹی ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں سب بچے جو عورتیں جنم دیتی ہیں، پیدا کرتی ہیں، وہ اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ ما خلا بنی فاطمہ، سوائے فاطمہ کے بیٹوں کے، انا ابوہم و انا اسبتہم، فرمایا فاطمہ کے بیٹوں کا باپ بھی میں ہوں اور وہ میری طرف منسوب ہوں گے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے خود کریم آقا علیہ السلام سے سنا، آقا ارشاد فرما رہے تھے اللہ نے جس نبی کو بھی بیٹوں کی اولاد کا رزق دینا چاہا، رب نے اس نبی کی پشت میں اس کے بیٹوں کا اولاد کا رزق رکھا۔ فرمایا جب اللہ نے مجھے شہزادے دینا چاہے، وَجَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اللہ نے میرے بیٹوں کا رزق علی بن ابی طالب کی پشت میں رکھ دیا۔ آپ ذرا توجہ تو کیجئے، مدینے کا ماحول ہے، سن 3 ہجری ہے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی شہزادی کے گھر میں اللہ نے بیٹا دی ہے۔ حضور گھر سے چلتے خرامہ خرامہ تشریف لاتے، آ کر اپنی شہزادی سے فرماتے لاؤ میرا بیٹا مجھے دو۔ ننھے حسن مجتبیٰ کو حضور کے ہاتھوں پہ رکھا جاتا ہے، سبز کپڑے پہ لپٹے ہوئے تھے۔ کریم آقا علیہ السلام نے چہرہ دیکھا اور چہرہ والضحاک کے اوپر مسکراہٹوں کا راج تھا۔ آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر، زبان ڈال کر منہ میں گھٹی دی۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا علی نام کیا سوچا ہے؟ جنگجو تھے، شیر خدا تھے، خیبر شکن تھے، مشکل کشا تھے۔ عرض کرنے لگے بندہ نواز میں نے سوچا اس کا نام ابو الحرب رکھوں گا۔ آقا نے مسکرا کے فرمایا ابو الحرب نہیں، یہ حسن ہے۔ یہ کیا ہے؟ پھر دوسرے شہزادے کی باری بھی یوں ہی جلوہ گری ہوئی، آقا تشریف لائے، آ کر فرمایا لاؤ میرا بیٹا مجھے دو۔ دونوں شہزادوں کا کریم آقا علیہ السلام نے اسی انداز میں استقبال کیا۔ دونوں کے کانوں میں خود اذان پڑی، تکبیر خود کہی، اپنی زبان فیض بار، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہی، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ زبان اقدس ڈال کر خود گھٹی سے نوازا، اور خود کریم آقا علیہ السلام نے ان کے بالوں کے وزنوں کے برابر اپنی ذاتی جیب سے، ذاتی خرچ سے کریم آقا علیہ السلام نے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی۔ دونوں شہزادوں کے عقیقے بھی حضور نے خود کیے۔ اور یہ بات ابھی سے آپ تمہیدی گفتگو میں اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ کریم آقا علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے جو حجرات تھے، حضور کی ازواج جہاں پہ رہتی تھی، انہی حجروں میں مخدومہ کائنات حضور کی لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رہا کرتی تھی۔ انہی حجروں میں، انہی کے درمیان آپ کا بھی گھر تھا، اور ان کے کفیل بھی حضور ہی تھی۔ یعنی شہزادوں کی آمد، ان کا عقیقہ، ان کے وزنوں کے برابر، ان کے بال کے وزنوں کے برابر چاندی کا صدقہ کرنا، اس کے علاوہ بھی جناب مخدومہ کائنات کے گھر کی کفالت خود حضور ہی کیا کرتے تھے۔ قربان جو میں اپنے آقا کی فرید کے، ہاں جی، مولا علی کائنات کو چھوٹی عمر میں قبول کیا تھا، زیر کفالت لیا تھا، اور پھر جب شیر خدا حضور کے زیر اثر بڑے، خیبر شکن بنے، شیر خدا بنے، تو ساری زندگی اسلام کی خدمت پر معمور تھے۔ آپ کو کوئی پیشہ نہیں تھا، شیر خدا کو کوئی پیشہ نہیں، نہ تجارت، نہ کوئی کسی طرح کا کاروبار، وہ خدمت اسلام پر معمور تھے، خدمت اسلام پر۔ کریم آقا علیہ السلام کی ذات برکات ہی اس گھر کا بھی انتظام حضور کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گرامی کا حضرات، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے ان شہزادوں کی ایک نے کئی مرتبہ عظمتوں کو اجاگر کیا۔ کبھی شہزادوں کو اپنی چادر کے نیچے چھپا کے حضور بیٹھے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں چادر کے نیچے کچھ چیز ہے، محسوس ہو رہی ہے، لیکن کھلنے کا انتظار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے جب سرکار نے چادر ہٹائی، ہم نے دیکھا ایک ران پہ حسن بیٹھے تھے، دوسری پہ حسین بیٹھے تھے۔
کبھی میرے کریم آقا اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے، کندھوں پر اٹھاتے، صحابہ دیکھتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر دیکھا، اشش کر اٹھے، مسکرا کے فرمانے لگے بچوں تمہاری سواری کتنی اعلیٰ ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے فرمایا عمر دیکھ سوار بھی تو اعلیٰ ہے۔ میرے آقا تشریف فرمائے، گھر کا ماحول ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہے، چونکہ گھر کے بندے ہیں، سرکار کے سگے چچا کے بیٹے ہیں۔ شہزادی کونین اشکبار تھی، روتی ہوئی آ گئی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے دیکھا، حضور نے پوچھا فاطمہ رونے کا سبب کیا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرنے لگی ان الحسن والحسین خرجا من البیت، یا رسول اللہ حسن و حسین گھر سے نکلے ہیں، ولم یرجعا، ابھی تک واپس گھر میں نہیں لوٹے، میں فکر مند ہوں، پریشان ہوں، شہزادے کہاں چلے گئے ہیں، ابھی تک گھر میں نہیں لوٹے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے فرمایا لا تبکی، اپنے آنسو پوچھ لیں، رونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جواب فرمایا ان خالقہما احبہما منی و من کی یا فاطمہ، اے فاطمہ حسن و حسین سے تو بھی بڑا پیار کرتی ہے، میرے بھی دل کے سہارے ہیں، آنکھوں کے تارے ہیں، لیکن یاد رکھ جتنا ان کا خالق ان سے پیار کرتا ہے نہ تو کرتی ہے نہ میں کرتا ہوں۔